رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں طہارت کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے اور ان آیات کریمہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کے متعلق احکامات اور ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ ویسے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تو لازم بات ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو کر تو وضو نہیں ہو سکے گا، اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے جو ظاہری معانی ہیں ان سے ہٹا کر معنی کرنا پڑتا ہے۔ تو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو تم اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پیروں کو دھو۔ آگے اور بھی احکام ہیں، جنابت کے بھی ہیں، تیمم کے ہیں، وہ بعد میں ٹچ کرتا ہوں، پہلے ہم اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کا حکم ارشاد فرمایا اور وضو کے فرائض ذکر فرمائے ہیں۔ وضو کا حکم یہاں تک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی یہ اسی میں فرض بھی داخل ہو گئے، بیان ہو گیا اور حکم بھی آ گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، تو لہٰذا بے وضو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو شرعی احکام کے مکلف، یعنی شرعی احکام کے مخاطب کہیں، بلکہ کہ شرعی احکام کے مخاطب مکلفین ہوتے ہیں۔ مکلفین یہ مکلف کی جمع ہے، اور مکلف کہتے ہیں عاقل بالغ مسلمان کو۔ بہت سے شرعی احکام کے کفار بھی مکلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس ابھی مسلمان ہیں، تو عاقل اور بالغ مسلمان ان شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے، یعنی مخاطب ہوتا ہے۔ گویا کہ نابالغ کو یہ خطاب شامل نہیں ہوگا، لیکن ہمارے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر چھوٹا بچہ جو اب ذی شعور ہو چکا ہے، مطلب 6 7ویں سال میں آ چکا ہے، تو اسے بھی وضو کا اہتمام کروانا چاہیے۔ شروع سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، 4تھے سال میں، 5ویں سال میں، لیکن 6 7ویں سال میں آ کے ذرا بچہ شرعی لحاظ سے بھی اس کو ذی شعور قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نابالغ عاقل اور نابالغ غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ تو نابالغ عاقل ہے ہی وہ کہ جو 7ویں سال تک پہنچ جائے کہ وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے۔ صاحب عقل کا مطلب اس کے اب دماغ میں ایک ایسا نور پیدا کر دیا جاتا ہے جو صحیح غلط، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ویسے یہ ضرور ہے کہ اگر نابالغ بچے ہوں تو ان پہ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اس حکم کے مخاطبین صرف بالغ لوگ ہیں اور جو صاحب عقل ہوں، یعنی پاگل مجنون نہ ہوں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں حکم دے دیا گیا کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی، جب تم ارادہ کرو تو یہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم بغیر وضو کے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ لہٰذا فقہاء نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وضو نہیں ہے، اور جان بوجھ کر یہ سوچ کے کہ کوئی ضروری نہیں ہے وضو کرنا، وہ معذاللہ نماز کو شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک شرعی حکم کو بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھا گیا ہے، جس کی وجہ سے حکم شرع یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ آپ دوبارہ تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ اس لیے وضو ایک اہم چیز ہے اور نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ طہارت نماز کی شرائط میں شامل ہے اور وضو اس کا ایک حصہ ہے۔ ظاہری بدن بالکل نجاست سے پاک و صاف ہے، غسل بھی اس کا ہے، جنبی نہیں ہے، یعنی کم از کم حالت جنابت میں نہیں ہے، لیکن بے وضو ہے تو وہ نماز کے قابل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک باقاعدہ وضو نہ کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے 4 فرائض ذکر کیے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو۔ تو انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ۔ ویسے تو ید کا اطلاق جو ہے نا، یدن کلام عرب میں یہاں بغل تک ہاتھ کو کہتے ہیں، پورا ید کہلاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے الی المرافق فرما دیا، کوہنیوں تک، تو پھر بس یہ باقی جو ہے یہ شامل نہیں ہوگا، کوہنیوں تک ہمیں کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہوں گے۔
اور ومسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، ایک عضو کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ یہ 4 مل کر یہ 4 فرائض پھر وضو کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ اس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ایک ترتیب سے حکم ہے۔ تو اس لیے فقہائے احناف یہ فرماتے ہیں کہ ان 4 اعضاء کے اندر ترتیب سنت مؤکدہ ہے، واجب یا فرض قرار نہیں دیا، ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا جب یہ سنت مؤکدہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس کے خلاف بھی وضو کر لیتا ہے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت ترک ہوگی، جس کی بنا پر 1-2 بار کرے گا تو برا ہے، اور عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی جاتے پہلے پیر دھو لیتا ہے، پھر دونوں ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، ترتیب بدل دی اس نے، تو یہ وضو ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ قرآنی ترتیب کو بدلا ہے تو گویا کہ سنت موقدہ کو ترک کیا ہے، جس کی بنا پر 1-2 بار چھوڑنا برا اور عادت بنا لے تو ہم کہیں گے گناہ گار ہوگا۔ اس لیے خاص طور پہ جب آپ غسل کرنے لگیں تو ذرا ترتیب ملحوظ رکھا کریں کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ جی غسل بھی ہو جائے میرا وضو بھی ہو جائے، اور شاور کھول دیا، اب نیچے کر رہے ہیں اور ہاتھ پہ پاؤں پہلے کر دیا، ترتیب قائم نہیں کی، تو سنت موقدہ ترک ہوگی، وضو ہو جائے گا۔ تو ترتیب قائم رکھیں۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ آپ جب غسل فرماتے سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو پہنچوں تک دھوتے، اس کے بعد اگر بدن پر ظاہری طور پر کچھ چیز موجود ہوتی اس کو دور کرتے، مطلب ایسی چیز جس کو دور کرنا ضروری ہوتا، اور اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کیا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد پھر غسل فرمایا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، شروع میں جب ہم نے پانی کا بیان ہم نے کیا تھا تو آپ کو سمجھایا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ نے ایسے وصف کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ آپ نیت کریں نہ کریں وہ پاک کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نہر میں کود جائے، باہر نکلے گا، باوضو ہوگا، شاور کے نیچے اچھی طرح نہا لیں، اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، آپ باوضو ہیں، لیکن ثواب نہیں ملے گا، یہ تو ہے، لیکن وضو تو ہو جائے گا۔ تو اسی لیے بس بات یہی ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھے کریں تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا، ویسے ہی بس شاور کے نیچے نہا لیے، تو اگر آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا اب وضو کرنا لازم ہے، تو وضو کرنا کوئی لازم نہیں ہے، آپ جا کے اسی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بے ترتیب اس طرح وضو کیا یا نہا لیا، اس کے بعد وہ وضو کر لے تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ ترتیب اس کو حاصل ہو جائے گی، اور سنت کے مطابق کرے تو نور علی نور ہے کہ پہلے ہی وضو کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے غسل کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اس میں دیکھیں 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور ایک عضو کا مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو دھونے کی تعریف ہم نے آپ کو بارہا مختلف پروگرامز میں ہم سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ دھونے کا مطلب ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، 2 بوند پانی بہہ جائے کم از کم۔ یہ فقہا کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن پاک میں ایسا بیان ہوتا ہے جس میں تفصیل نہیں ہے تو وہ اپنے پاس سے کچھ ایسی تفصیل ذکر کر دیتے ہیں تاکہ عوام کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ اب دھونے کی تعریف کیا ہے، کتنا پانی بہائیں تو کہیں گے کہ جی دھل گیا، اب عوام پہ چھوڑ دیں تو کوئی رائے دے گا، کوئی رائے دے گا، تو فقہا نے آسانی پیدا کرنے کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ 2 بوند پانی بہا دیں تو گویا کہ آپ کا ایک دفعہ دھونا متحقق ہو گیا، مزید 2 بوند بہائیں تو 2 دفعہ دھل گیا، اور مزید 2 بوندیں بہائیں تو 3 دفعہ دھلنا کہلائے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ 6 بوند پانی اگر بہا دیا جائے تو سمجھ لیں 3 دفعہ دھلنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یوں کریں، میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی آپ یوں پانی لیں اور اس کو اس طرح چہرے پہ قطرہ قطرہ کر کے گرائیں، کوشش کریں کہ قطرہ قطرہ ٹپکے، یا ہاتھ پہ گرا لیں، چلیں آپ یوں کر کے، کیونکہ چہرے پہ ذرا مشکل ہوگا، صرف اندازہ کرنے کے لیے۔ تو جب 6 قطرے گر چکے تو رک جائیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا پانی، کس طرح پانی آپ کی سطح پر ہے، بس یہ جو 6 بوند گر کے پھیلی ہیں یا بہی ہیں، سمجھ لیں یہ 3 دفعہ ہاتھ آپ کا دھل گیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کتنی مقدار میں پانی بہایا جائے تو 3 مرتبہ دھلنے کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر آپ کو متصلاً یہ بھی اندازہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا وضو خانے پر بیٹھ کر کہ لوگ پورا نلکا کھولتے ہیں فل اسپیڈ میں اور یہ ڈالے جائیں گے، پانی ڈالے جائیں گے،
اب ایک دفعہ اگر وہ یوں پانی ڈالتے ہیں مثال کے طور پر اور 6 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو ایک دفعہ ڈالنے پر ہی 3 مرتبہ چہرہ دھل سکتا ہے. پھر یہ سائڈ چکے رہ جاتی ہیں تو چلیں اس پر بھی ڈال لیں, تو اطمینان کے ساتھ ذرا پانی اچھی طرح ڈال لیں. لیکن 6 بوند پانی سمجھ لیں کم از کم بہہ جائے تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہو جائے گا. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, ہمیں اطمینان نہیں ہو پاتا, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ پانی بہائیں گے تب ہم پاک ہوں گے, تو اس میں پھر 600 بوندیں بعض اوقات بہہ جاتی ہیں, اور اتنا زیادہ پانی وضو کرتے ہوئے خرچ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے. فقہا نے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ پانی میں اسراف سے بچو, چاہے تم نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے ہو. اب دیکھیں نہر میں وضو کریں گے تو پانی نہر میں گر جائے گا, زیادہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی منع فرما رہے ہیں کہ, اور یہ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ نہر فرات پر بھی اگر تم وضو کر رہے ہو تو احتیاط کرو کہ پانی کی قلت اور کثرت کو نہ دیکھو کہ جو تھوڑا پانی ہے تو احتیاط سے استعمال کر لیا, اور زیادہ پانی ہے تو سوچے یار زیادہ استعمال کر بھی لیا تو کیا ہوا, یہ اسراف ہوگا, فضول خرچی ہو جائے گی, اور اسراف منع ہوتا ہے. تو یوں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر پہ وضو کر رہے ہوں, زیادہ پانی خرچ کریں تو امی کی آواز آتی ہے پیچھے سے, ارے بھائی نلکا تھوڑا کم کھولو, پانی نہیں آ رہا, 3000 کا ٹینکر ڈلوایا ہے. تو اچھا جی, لیکن جب مسجد پہنچتے ہیں وہاں چونکہ فری کا پانی ہوتا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, وہاں کھولتے ہیں نلکا, یوں کھولا, اب نلکا بہہ رہا ہے, آرام سے اپنی آستینے اوپر چڑھا رہے ہیں. بھائی جان آپ اس کو پہلے بند کر لیں, آستینے چڑھا لیں, سب تیاری کر لیں, اس کے بعد آپ ایک مناسب مقدار میں نلکا کھولیے. اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ جب مسح کرنے پہ آتے ہیں, پرانے نمازیوں کو دیکھا ہے نلکا فل کھلا ہوا ہے, آرام سے لے کر پورا آہستہ آہستہ مسح کر رہے ہیں, پانی بہہ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. تو یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مسائل خود نہیں سیکھتے, اپنی عقل سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں سمجھائیں تو لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے جو بالکل نئے بچے جو مسجدوں میں آتے ہیں ان کے لیے ایک غلط رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بچے انہیں دیکھ دیکھ کر یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح پانی ضائع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. تو یہ جو جتنے آپ سننے والے ہیں, ہماری گزارش ہے جیسے اب آپ گھر پہ وضو کر رہے ہیں, بہت سے لوگ بیسن پہ وضو کرتے ہیں, مناسب مقدار میں نلکا کھولیں, بہت تیز نہیں, کیونکہ اگر آپ تیز کھول کے ایک دم یوں ہاتھ نیچے کریں گے ایک دم بھرے گا اور ایک دم چھلکے گا بہت زیادہ, بلکہ پورا آتا بھی نہیں, تیزی سے جب پانی گرتا ہے تو اڑتا رہتا ہے. تو مناسب مقدار میں کھول کر پھر آپ آرام سے اپنے پورے چہرے پر, یہ سر کے بال جہاں سے جمتے ہیں یہاں سے تھوڑے کے نیچے تک, اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک چہرہ ہے, اس کے ہر حصے پہ آپ جب یہ مطمئن ہو جائیں یہ کم از کم 6 بوند پانی تو بہہ گیا ہوگا ہر حصے پر, تو سمجھ لیں آپ کا 3 مرتبہ چہرہ دھل گیا. اسی طرح ہاتھ ہیں دونوں, پھر سر کا مسح تو پیچھے تک لے جائیں, بس مسح کی کیونکہ تعریف ہوتی ہے تری کا پہنچانا, دھونے کی تعریف ہے پانی کا بہانا, اور مسح کی تعریف ہے گیلے پن کو پہنچا دینا. تو آپ نے ہاتھ گیلے کیے, بس یہ پیچھے لے گئے تو تری سر پہ لگ گئی, ہو گیا مسح. تو اسی طرح پاؤں دھونے کے اندر پھر کیونکہ وہ دھونا ہے, 6 بوند اگر بہہ گئی ہیں تو کافی ہیں. اگر آپ وضو کر کے ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے, غور کریں گے تو خود آپ بھی شاید ہی محسوس کریں کہ آپ بہت زیادہ پانی خرچ کیا کرتے تھے. اس میں احتیاط کریں. وضو خانے پہ جا کر دیکھیں, کاش میں بار بار یہ کہتا ہوں, بہت سے لوگ شاید اس کو برا محسوس کرتے ہوں, ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات اگر اس پہ توجہ کریں, جمعے کے بیانات بہت سے موضوعات پر ہوتے ہیں, اگر ان بیانات کے آخر میں کاش اگر کوئی کمیٹی والے سن رہے ہوں وہ اس کو رائج کر لیں, کچھ علماء سن رہے ہوں, ائمہ سن رہے ہوں, اگر نہیں کرتے, ہمیں چھوٹا سمجھ کے, ہم کوئی بڑا نہیں کہتے کہ ہمیں بڑا سمجھ کے کریں, آپ ہمیں چھوٹا سمجھ کے ہماری ریکویسٹ قبول کر لیں. اگر آپ عوام میں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کی رسائی ہے کمیٹیوں تک, ائمہ تک, اور وہ آپ کی بات مان سکتے ہوں, ان سے گزارش کر لیں کہ جمعے میں لاسٹ کے 5 منٹس یا 6 منٹ یا 10 منٹس جو ہیں وہ صرف مسئلے بیان کرنے کے لیے مختص کر دیں. آپ پیچھے چاہے 1 گھنٹہ تقریر کریں, لیکن جو لاسٹ میں جو پبلک آتی ہے وہ بڑی بہت زیادہ پبلک ہو جاتی ہے, مسجد بھر جاتی ہے, اس وقت کچھ ایسے شرعی احکام ذکر کرنا انتہائی ضروری ہوتے ہیں. لیکن جو یہ بیچ میں موقع ملتا ہے کہ سنت ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر اذان ثانی سے پہلے 5 سے 7 منٹ ملتے ہیں نپے تلے الفاظ میں, اور بہت ہی محتاط طریقے سے جو ایسے مسائل جن کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ بیان کیے جائیں. بعض جگہ جمعے تک کے احکام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے کہ کیسے آگے آنا ہے, خطبے میں کیسے بیٹھنا ہے, خطبے کے آداب کیا ہیں,
یہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، بڑے آگے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے بچوں نے غل غپاڑہ مچایا ہوتا ہے، سبزی منڈی بنا دیا ہوتا ہے، کیونکہ بہنیں ویسے بچوں سے پریشان ہوتی ہیں. شوہر جا رہا ہوتا ہے، بولتی ہیں اس مصیبت کو بھی لے جاؤ، ہماری جان چھوٹے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی وہاں نمازیوں کی جان عذاب میں آ جائے، پوری مسجد میں دنگا فساد ہو، وہ کوئی بات نہیں، انہیں سکون مل جائے. اور کام کر کے انہیں کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کھول کے ڈرامہ دیکھنا ہے. بعض ایسی ہوں گی، ہر ایک ایسی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اب کیا ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں. اس کے بھی احکام ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ. تو کون سے بچوں سے بچانے کا حکم ہے؟ اس میں بھی ایک شرعی تعلیم ہے. میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں بھی فی الحال ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے احکام بیان کریں تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شعور کی بیداری ہوگی، لوگ مسائل سیکھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے. اور جیسے مسجد کا اب یہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، اتنا پانی لوگ ضائع کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. خصوصاً جمعے کے اندر آپ نے ہماری یہ بات سن لی، اب جا کر آپ چیک کریں، بہت پانی ضائع ہوتا ہے. تو یہ پیار محبت سے امام حضرات کہیں گے تو ذرا زیادہ اثر ہوگا. آپ جو سننے والے ہیں، آپ مسجد میں گئے، آپ کسی کو سمجھائیں، وہ آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. ارے بھائی کوئی نئے مولوی آ گئے ہو، بچپن سے وضو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہو. ارے جی اگر ایک بچپن سے چوری کرتا ہوا آ رہا ہے اور آپ اسے کہیں چوری مت کرو، بولے مجھے سمجھا رہے ہو، میں چوری کرتا آ رہا ہوں بچپن سے، تو اس کے اندر چوری جائز تو نہیں ہو جائے گی بھائی. لیکن بہرحال تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہم خود بھی اس پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دونوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.